اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ میں سے میکسیمم کی انگلیاں یورپ کی طرف اٹھیں گی، اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ مگر اگر غیر مسلم ممالک میں سب سے خیر خواہ ملک کا پوچھا جائے تو زیادہ تر لوگوں کا جواب چائنا ہوگا، کیونکہ چین کی دوستی کی مثال دینے کے لیے ہمالیہ کی چوٹی اور سمندر کی گہرائی کا استعمال اکثر کیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یورپ میں پھر بھی ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ جیسے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں، مگر چائنا میں اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اسپیشلی اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر تو ان سب چیزوں کو بھول جائیں۔ چائنا کے صوبے شنشیانگ میں موجود ویگن مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو ہٹلر نے جنگ عظیم دوم کے دوران یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں نے اسے اور اسے غلط ہی پروناؤنس کیا ہوگا، خیر جو بھی ہو۔ اس صوبے کے مسلمانوں کا جبراً مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کا نام مسلمانوں والا بھی نہیں رکھ سکتے، داڑھی نہیں رکھ سکتے، اور اگر کسی کی پہلے سے داڑھی ہے تو اسے زبردستی مونڈ دیا جاتا ہے۔ ان کے ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں۔ ان کا زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کمیونسٹ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں سے اسلامی لٹریچر اٹھا لیا جاتا ہے اور زبردستی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں کمیونزم کے ثمرات لکھے گئے ہوں۔ ان کو ایسی موویز دکھائی جاتی ہیں جس میں چینی صدر شی چنگ پنگ کو ہیرو دکھایا گیا ہو۔ ان کو مسلمان سے کمیونسٹ بنانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے بچوں کو زبردستی ایسا نصاب پڑھایا جاتا ہے جس میں اسلام مخالف نظریات ہوں۔ ان کو ان کا کلچر فالو کرنے سے روکا جاتا ہے۔ چائنا کے نزدیک مذہب ایک ذہنی بیماری ہے، کیونکہ چائنا کے لوگ نعوذ باللہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں، اور مذہب اور خدا نام کی کوئی چیز وہاں نہیں پائی جاتی۔ چین کے صوبے شنشیانگ میں ہر 100 میٹر بعد ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے جو فیس سکین کرتا ہے۔ وہاں رہنے والے ویگن مسلمانوں کو ہر وقت اپنی آئی ڈی اپنے پاس رکھنا ہوتی ہے۔ کوئی بھی پولیس والا کبھی بھی کسی بھی جگہ ان کی تلاشی لے سکتا ہے۔ جب وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں ان کے بیگ چیک کیے جاتے ہیں، ان کی باڈی کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے، حتیٰ کہ موبائل فون تک چیک کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو روزمرہ استعمال کے لیے ایک چاقو کی ضرورت ہو تو تب بھی اسے باری برکم چیکنگ سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کی آئی ڈی بھی اس چاقو پر لکھی جائے گی۔ اس طرح ہر انسان پر مکمل نظر رکھی جاتی ہے اور اس کی نقل و حرکت کا مکمل جائزہ کرنے کے بعد ان کو ریٹنگ دی جاتی ہے، سیف، نارمل اور ڈینجرس کی۔ پھر ریٹنگ کے حساب سے اس پر نظر رکھی جاتی ہے، اسے سفر کی اجازت ہوگی یا نہیں، وہ قرض لے سکے گا یا نہیں، سب اسی ریٹنگ سے طے کیا جاتا ہے۔ ٹوائلٹ میں ٹوائلٹ پیپر سے لے کر آفس کی بلڈنگ اور اے ٹی ایم تک رسائی سب فیشل ریکگنیشن کے بعد ملتی ہے۔ چین نے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو بغیر کسی مقدمے کے ہٹلر کے طرز کے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا ہوا ہے، جسے چینی حکومت ری ایجوکیشنل کیمپس کا نام دیتی ہے، اور ان کیمپس کا سائز روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان کیمپس تک میڈیا کو بھی رسائی نہیں دی جاتی اور ان کی سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی جاتی ہے۔ چین کے صوبے شنشیانگ جس میں ویگن مسلمانوں کی کثیر تعداد رہتی ہے، اس علاقے میں چین نے بہت زیادہ پولیس کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، اور پولیس کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر گلی، ہر چوک میں پولیس کی چوکی قائم کی جا چکی ہے اور مسلمانوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چین یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شنشیانگ ہمیشہ سے چین کا حصہ نہیں تھا۔ 1949 میں موزے تنگ نے سوویت یونین کی فوجی مدد سے اس علاقے پر قبضہ کر کے اسے چین میں شامل کر لیا تھا، اور یہاں کے لوگ اس قبضے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے چین اس علاقے میں کوئی علیحدگی پسند تحریک اٹھنے نہیں دینا چاہتا۔ دوسری بڑی وجہ اس علاقے میں پائے جانے والے منرلز ہیں۔ اس علاقے میں تیل، گیس اور کوئلہ کے کثیر ذخائر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چین مسلسل اس علاقے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہے۔ تیسری وجہ سی پیک ہے۔ سی پیک پاکستان سے ہوتا ہوا اس علاقے سے گزرتا ہے، اور اگر یہ صوبہ چین کے ہاتھ سے نکل گیا تو سی پیک والا خواب ادھورا رہ جائے گا۔
اسی لیے جب سے سی پیک منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا ہے تب سے ویگن مسلمانوں کی زندگی بھی اجیرن ہوئی پڑی ہے۔ مزید شنشیانگ کی سرحد 8 ممالک سے ملتی ہے جن میں افغانستان بھی شامل ہے۔ چین کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ویگن مسلمان افغانستان سے مدد لے کے یہ صوبہ آزاد ہی نہ کروا لیں، اس لیے چین افغانستان میں بھی اپنا ایک فوجی اڈا بنا رہا ہے جو شنشیانگ کے قریب ہے۔ 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر شروع کی۔ اس طرح کی وار آن ٹیرر چائنا نے بھی صوبے میں شروع کر دی اور ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن مغربی ممالک بھی ویگن مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں بول رہے۔ چین کے مطابق اس ریجن میں کچھ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور کچھ دہشت گرد اس ریجن میں رہتے ہیں، اس لیے چینی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کی یہ کوشش ہے کہ اس ریجن میں زیادہ سے زیادہ ہان لوگ ہوں اور کم سے کم مسلمان ہوں۔ ہان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اصل چینی ہیں۔ 1949 میں اس ریجن میں تقریباً 32 لاکھ مسلمان تھے اور 1.5 لاکھ کے قریب ہان چینی تھے، مگر اب اس ریجن میں 41% ہان لوگ ہیں اور 47% مسلمان ہیں۔ اس علاقے میں بہت تیزی سے ہان لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں سی پیک کی وجہ سے تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، مگر اس کا فائدہ ان ہان چینیوں کو ہو رہا ہے جو ریسنٹلی اس علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں جتنی بھی جابز کریٹ ہو رہی ہیں وہ سب ہان چینیوں کو ہی مل رہی ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویگن مسلمانوں کی اس نسل کشی پر مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک چپ کیوں ہیں؟ پاکستان اور ترکی مسلمان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ویگن مسلمانوں کے لیے پاکستان اور ترکی کیوں نہیں بول رہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلم ممالک کے چین کے ساتھ بہت اچھے اکنامک تعلقات ہیں اور باقی مسلم ممالک چین کے قرضے میں ڈوبے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ملک پاکستان اور ترکی سمیت ویگن مسلمانوں کے لیے نہیں بول رہا۔